اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے تین چیزیں اس کی خوش بختی کی علامت. ایک فرمایا کہ الدار الواسع، کشادہ گھر اگر کسی کو مل گیا. دوسرا المرکب الحنی، تیز رفتار سواری، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج اچھے ماڈل کی گاڑی آپ کہہ لیں. اور تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دیا رہے بڑی امپورٹنٹ بڑی بہترین ویڈیو دوستوں، اور بہت پیاری ویڈیو بھی ہے. یہ ہمارے پیارے آقا نئی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تین چیزیں دنیا میں مل گئیں، جس کو تین چیزیں دنیا مل گئیں، سمجھ لیجیے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی. کیا ہے وہ تین چیزیں؟ سب سے پہلی چیز ہے گھر. جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ گھر، اس کا اپنا خود کا اگر گھر ہو گیا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، بہت اچھی بات ہے. دوسری چیز ہے سواری. مطلب اس زمانے میں تو گھوڑے اونٹ یہ سب ہوا کرتے تھے، آج آپ گاڑی سمجھ لیجیے. تو یہ دو چیزیں. تیسری اور سب سے اہم چیز ہے نیک بیوی. دوستوں نیک بیوی جس کو مل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کہنا ہے کہ سمجھ لیجیے کہ اس کو دنیا کی ساری قیمتی دولت جو ہے سب سے اہم ہے وہ ہے نیک بیوی. نیک بیوی اگر مل گئی تو سمجھ لیجیے دنیا کی قیمتی دولت اسے مل گئی. نیک بیوی دوستوں کسے کہتے ہیں؟ کہ شوہر اس کو دیکھ کے خوش ہو، اور وہ بیوی شوہر کچھ بھی کہے تو وہ اس کو فوراً اس کا حکم کو بجا لائے. دوسری بات، نیک بیوی جو ہوتی دوستوں وہ جو آپ کی نسل کو دین کے راستے پہ چلائے گی. کیونکہ وہ جب خود نیک ہوگی تو آپ کے گھر میں آئے گی، نماز پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی. پھر جو اس سے آپ کے بچے ہوں گے اس کو بھی دین کے راستے پہ چلائے گی. دین کے راستے میں مطلب پتہ ہے کہ پوری نسل آپ کی سدھر جائے گی انشاءاللہ نے چاہا تو. تو آئیے اس ویڈیو کو، اسی ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو ہم لوگ پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں گے. اور جتنا ہو سکے دوستوں اس کو شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں دیکھیے کہتا ہوں کہ دین جتنا ہو سکے پھیلائیے، اسلام جتنا ہو سکے پھیلائیے، اور خود بھی عمل کریے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیجیے. کیونکہ آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہو گئی ہے. لوگوں نے شادی بیاہ کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانے کہ آگے کیا ہوگا. شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سی بتائی ہے. تو اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا. اور جو بھی حضرات میرے چینل میں نئے آتے ہیں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں بتایا کریں. تو چلیے پہلے اپنی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے تین چیزیں اس کی خوش بختی کی علامت. ایک فرمایا کہ الدار الواسع، کشادہ گھر اگر کسی کو مل گیا. دوسرا المرکب الحنی، تیز رفتار سواری، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج اچھے ماڈل کی گاڑی آپ کہہ لیں. اور تیسرا فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. نیک عورت اللہ کا انعام ہے. اس کی تشریح بھی فرمائی کہ نیک عورت کون ہے. فرمایا جب تم اسے حکم دو تو وہ بجا لائے، اور جب تم اسے دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ. تو یہ نیک عورت کی علامت بیان فرمائی گئی. تو نیک عورت آنے والی نسلوں کی ضامنہ بنتی ہے. اس لیے اچھی بیوی تلاش کرنا، اور کل وہ بیوی ماں بننے والی ہے اور آپ کی نسلیں اس کی گود میں پلیں گی، اور وہ ضامنہ ہے آپ کی نسلوں کی. اگرچہ یہ درست ہے کہ مرد کی اثرات اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. الولد سر لابیہ ہے، یہ فرمایا گیا کہ جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کا راز ہوتی ہے. باپ کے اثرات اولاد کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تربیت کا جوہر خاتون کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں. تو مائیں ہی اولاد کو صالحہ اور پاکیزہ بناتی ہیں. اللہ اکبر. اگر ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. اس لیے جو نکاح کا معیار اسلام نے دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے جو دواعی ہیں، جو محرکات ہیں، وہ 4 ہیں. سب سے پہلا فرمایا لمالہا، عمومی طور پہ یہ لوگوں کے رویے ہیں جو حضور نے بیان فرمایا. مال کی وجہ سے لوگ کسی سے نکاح کا رشتہ جوڑتے ہیں. دوسرا فرمایا لحسبہا، کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. تیسری بات فرمائی ولجمالہا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے چوتھا فرمایا لدینہا، کسی کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے. پھر آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی کہ تم نکاح کرتے ہوئے دین دیکھا کرو. اللہ اکبر.
دین کی بنیاد پر، ہاں اگر باقی چیزیں بھی دین کے ضمن میں آئیں، دیندار خاتون صاحب جمال بھی ہو، صاحب کمال بھی ہو، صاحب مال بھی ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ مرتبے پہ فائز المرام ہو، تو یہ اچھی بات ہے، مل جائے. لیکن پہلی چیز جو ہے اس کا دین ہے، کیونکہ اگر خاتون دیندار ہوگی تو نسلوں میں دین پھیلے گا. اس لیے نسلوں میں دین کی ترویج یہ مقصود ہے مسلمان کا. ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدؤلی، اس نے ایک دن اپنی اولاد سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے احسانات کیے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبع میں حسن پسندی ہوتی ہے. میں جب اپنی شادی کے مرحلے میں پہنچا اور نکاح کرنے کا میں نے سوچا تو ظاہر ہے میری ترجیح تو یہی تھی کہ میں کوئی خوبصورت عورت تلاش کروں. لیکن میں جب ڈھونڈنے نکلا تو میں اپنے لیے خوبصورت عورت تلاش نہیں کی، تمہارے لیے با کردار ماں تلاش کی ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں بننے والی. تو یہ وہ میرا احسان ہے، میں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی قربانی دے کے میں نے آنے والی نسل کا سوچا ہے، اور نسل کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے، چونکہ ماؤں پہ موقوف ہے اچھی نسلوں کی نشأت بھی، نہضت بھی اور تربیت بھی. تو جس طرح کی ماں ہوگی اولاد اسی طرح کی ہوگی. تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. مولانا صاحب نے بڑی بہترین، بڑی پیاری بات بتائی دوستوں، کہ نیک بیوی ہر انسان کو چاہیے کہ شادی کسی بھی لڑکی کو دیکھنے جائیں یا جو بھی ہے، اس کی سیرت پر سب سے پہلے دیکھیں. خوبصورتی اچھی بات ہے، مل جائے، دولت مند مل جائے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے دہیج ملے ڈھیر سا یا مجھے خوبصورت لڑکی چاہیے. دوستوں، خوبصورتی کا کیا اچار بناؤ گے اس کا؟ اگر اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں آ کے ڈانس بار بنا دے یا بیوٹی پارلر بنا دے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کی خوبصورتی سے؟ اور امانت میں خیانت اگر کرے، ہے نا؟ تو اسی لیے کہا گیا سیرت دیکھیں سب سے پہلے. ایسی خوبصورتی اچھی بات ہے، دولت مند سب کچھ اچھا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ سیرت دیکھیں تاکہ آپ کی نسل پوری سدھر جائے گی، سمجھ لیجیے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ نیک لڑکی سے شادی کرے، اور لڑکے کو بھی چاہیے 5 وقت کی نماز خود ہی پڑھے، اپنے گھر والوں کو پڑھائے، اور اپنے جتنے بھی ملنے آنے سب سے نماز کی دعوت دیا کریں. اپنی بیوی کو بھی نماز کی تاکید کریں، اور پہلی بات تو اگر نیک ہے تو وہ خود نماز کی تاکید کرے گی. تو اسی لیے شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے، سیرت دیکھنی چاہیے سب سے پہلے. آج کل لوگوں نے شادیوں کو اتنا مہنگا، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ بس اللہ کی پناہ. لاکھوں روپے خالی گیسٹ ہاؤس لوگ بک کرتے ہیں، ہزاروں آدمیوں کو کھانا کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے دیا اچھی باتیں کرے، لیکن دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. شادی بیاہ کا معاملہ مختصر سا ہے. کسی مسجد میں بھی نکاح پڑھائیے، اور ولیمہ کا بتایا گیا ہے، ولیمہ سنت ہے. تو ولیمہ لڑکے والے کرتے ہیں، لڑکی والے تھوڑے نہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ولیمہ کرنا. اور شادی مختصر سی کریں، فالتو خرچ بالکل نہ کریں شادی بیاہ میں، کیونکہ فالتو خرچ کریں گے اس کا حساب دے نہیں پائیں گے اللہ کے وہاں. تو دوستوں، امید ہے ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوئی ہے آپ کو. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو جتنا ہو سکے سپورٹ کرنے کے لیے شیئر کیا کریے، لائک کیا کریے، سبسکرائب کیا کریے. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.